بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں نام ڈاکٹر ندیم فرام گجرات۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں مردانہ کمزوری کے بارے میں کہ ایسی کون سی غذائیں ہیں، ایسے کون سے کام ہیں جس سے ہمیں یہ بیماری لاحق ہو جاتی ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں ایک یہ بات بن چکی ہے کہ ہمارے مرد حضرات، لڑکے، جوان لڑکے آج کل یہ بات بتانے میں بہت ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں، حالانکہ یہ بھی باقی بیماریوں کی طرح ایک بیماری ہی ہے، لیکن ہمارے معاشرے کی سوچ کی وجہ سے لوگ یہ باتیں ڈاکٹر سے کو بتانے میں ہچکچاتے ہیں، حالانکہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ چلیں یہ ایک علیحدہ پہلو ہے، لیکن اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ آخر کون سی ہم غذائیں استعمال کرتے ہیں، ایسے کون سے ہم کام کرتے ہیں جس سے ہمیں یہ مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم غذاؤں کے بارے میں بات کریں گے۔ اس میں نمبر 1 پر ہمارا فاسٹ فوڈ آ جاتا ہے کہ ہم جو روزانہ کی بنیاد پر برگر، شاورما، پیزے وغیرہ باہر کا جو ہے نا کھانا کھاتے ہیں، اس سے جو ہے نا ہمارا ڈائجسٹو سسٹم اور اندر کا جو اتنا بھی نظام ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر ہم یہ چیزیں جب استعمال کرتے ہیں تو اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے اور کیا نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ پہلے نمبر پر ہم جو چیز ہمیں اس چیز پہ نقصان دیتی ہے، کیونکہ آل اوور باڈی میں بھی یہ چیز نقصان ہی دیتی ہے، فائدہ نہیں دیتی۔ فاسٹ فوڈ کی بات کی جا رہی ہے یہاں پر، اس میں ہم یہ دوسرے نمبر پر یہ بات بیان کریں گے کہ کولڈ ڈرنک آج کل کا سمجھ لیں کہ رواج بن چکا ہے، ہمارا ایک کلچر بن چکا ہے، جو ہم ہر بات پر جو ہے نا، ہر خوشی ہے یا غمی ہے یا کوئی بھی کام ہے، ہم اس میں جو ہے نا کولڈ ڈرنک یوز کرتے ہیں۔ اور کچھ ہمارے نوجوان ایسے ہیں کہ جو انرجی ڈرنک کے نام پر ایسے بہت سی ڈرنکس جو ہے نا وہ پی جاتے ہیں، جن کا جو ہے نا انہیں فائدے کی بجائے نقصان ہوگا، طاقت کی بجائے انہیں کمزوری آہستہ آہستہ ہوتی جائے گی۔ وہ کمزوری جسمانی بھی ہو سکتی ہے، وہ مردانہ طاقت میں بھی کمی ہو سکتی ہے، مین پاور میں بھی ہو سکتی ہے۔ اس میں بہت سے جو ہے نا نقصانات ہیں، خاص طور پر انرجی ڈرنکس کے۔ دوسری کولڈ ڈرنکس ہیں، اس کے بھی نقصانات ہیں، لیکن زیادہ جو ہے نا نقصانات انرجی ڈرنکس کے۔ اس میں جو ہے نا اسٹنگ، ریڈ بل وغیرہ اس طرح کے جو برانڈز ہم یوز کرتے ہیں، اس کے زیادہ نقصانات ہیں۔ یہ دو چیزیں مین جو ہے نا ہماری یہ، اور اس میں جو ہے نا تیسرے نمبر پر ہے جو تلی ہوئی چیزیں، آئلی چیزیں جو ہم یوز کرتے ہیں، اس میں ہمیں اس چیز میں پرہیز کرنا چاہیے کہ آئلی چیزیں زیادہ استعمال کرنے سے ہمیں بھی یہ مین پاور میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اور چوتھی چیز یہ جو ہمارے گھروں میں بہت ہی زیادہ استعمال کی جاتی ہے اور اس چیز پر ہم غور نہیں کرتے، وہ ہے چاول۔ جی ہاں، چاول کی بات کر رہا ہوں، جو آپ کے گھر میں کم سے کم ہمارے پاکستان میں ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں ایک ہفتے میں 2 سے 3 بار چاول مسلی پکتے ہیں، اور کچھ گھر ایسے بھی موجود ہیں جن کے گھر 4 سے 5 بار چاول استعمال کیے جاتے ہیں، کھائے جاتے ہیں، اور وہ بھی ایک ٹائم میں 2 سے 3 بار جو ہے نا وہ ایک ہی دن میں چاول استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی ریزن اس میں یہ بھی آ جاتی ہے کہ ہم چاولوں کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں، جس سے ہمیں یہ جسم میں دردیں، جوڑوں کے پرابلم، جو مین پاور میں کمی، جس میں لیڈیز کے جو ہے نا وہ پرابلم آنا شروع ہو جاتی ہیں، اس میں ہمیں اس چیز سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ 4 چیزیں جو میں نے آپ سے بیان کی ہیں، یہ سب سے مین جو ہے نا چیزیں، یہ سمجھنے کہ جو ہمارے مردانہ طاقت میں کمی کا سب سے بڑے سبب ہیں، ان کو ہمیں ٹھیک کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اب ہم دوسرے پوائنٹ ہم اپنا بیان کرتے ہیں کہ ہم کون سے عادات ہیں، وہ کون سی عادتیں ہیں ہماری، وہ کون سے کام ہیں، وہ کون سے اٹھنے بیٹھنے کے طریقے ہیں جس سے ہمیں جو ہے یہ مردانہ طاقت کی کمی واقع ہوتی ہے۔ اس میں
پہلے نمبر پر یہ آتا ہے کہ جب جو لوگ بہت زیادہ بائک کی سواری کرتے ہیں، بائک کا سارا دن کا کام جو ہے نا بائک پر کرنے والا ہوتا ہے، یا پھر گرمیوں میں خاص طور پر جو بائک پر زیادہ سفر کرتے ہیں، ان کو جو ہے نا مین پاور کی جو ہے وہ شکایت ہو جاتی ہے اور ان کی مین پاور کم ہو جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پر جو لوگ صبح صبح اٹھ کر سگریٹ وغیرہ پیتے ہیں خالی پیٹ، ہم یہ بات غور کریں، خالی پیٹ جو ہے نا اٹھ کر صبح صبح سگریٹ پیتے ہیں، ان کو بھی جو ہے نا یہ مین پاور کی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو صبح صبح لوگ واک نہیں کرتے یا کچھ اس طرح کی حرکات کرتے ہیں جس سے جو ہے نا ان کے مردانہ طاقت میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اور اس میں تیسرا پوائنٹ یہ ہے جو زیادہ تر شادی شدہ افراد غلطی کرتے ہیں کہ جو عورت کے یومیہ ماہانہ جو ہے ایام، مقررہ ایام ہوتے ہیں، ان میں بھی صحبت کرنے کی کبھی کبھار وہ کوشش کرتے ہیں، جس سے ان کی مردانہ طاقت نہ کہ کمزور ہوتی ہے بلکہ وہ مکمل اکثر نامرد کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے جو نظام ایک انسان کے لیے بنایا ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور دوسری اس میں یہ چیز ہے کہ جب آپ اس حالت میں ہم بستری کریں گے اپنی بیوی کے ساتھ تو اس میں بہت زیادہ اس چیز کے چانسز ہوتے ہیں کہ وہ آپ کی مین پاور کم ہونے کے، آپ کے نامردی کی طرف جو مراحل ہیں وہ زیادہ ہوتے جاتے ہیں، تو اس سے بھی جو ہے نا ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ 4 چیزیں آپ کو میں نے بتا دی ہیں۔ نمبر 1 کھانے کا پرہیز، نمبر 2 اپنے اٹھنے بیٹھنے کی عادات، نمبر 3 جو ہم بستری کرتے وقت، اور یہ 3-4 چیزیں ہیں، اس پر ہم غور کریں تو ہمیں جو اکثر ہمارے معاشرے میں جو برائیاں پائی جا رہی ہیں یا چیزیں ایسے حکیم جو بیٹھے ہوئے ہیں جو لوگوں کو ہزاروں یا بلکہ لاکھوں روپے لے کر لوٹ رہے ہیں، وہ ان سے جو ہے نا ہم بچ سکتے ہیں۔ اب بولیں گے کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں اس کا کو بھی اگر یہ پرابلمز میں کوئی لاحق ہو چکا ہے تو ان کا کوئی حل بھی بتائیں، تو ہم اس کا آپ کو حل بتاتے ہیں۔ یہ جو ہم نے عادتیں آپ کو بتائی ہیں، پہلے نمبر پر تو آپ کو یہ ساری عادتیں چھوڑنی ہوں گی، یہ ساری خوراکیں چھوڑنی ہوں گی، جو ہم خوراک ڈائٹ بتائیں گے وہ آپ یوز کریں، اور ہم سے میڈیسن لیں۔ الحمدللہ ہم پیور ہومیوپیتھک میں آپ کو میڈیسن دیں گے، نان اسٹیرائڈ، جس کا کوئی نقصان نہ ہو، تو الحمدللہ اس کی میں جو ہے نا آپ کی مردانہ پاور بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر بچے کے جو ہے نا پرابلم آ رہی ہے کہ مطلب شادی کو کافی عرصہ ہو چکا ہے لیکن کوئی بچہ نہیں ہو رہا، یا پھر ایک بچہ ہونے کے بعد یا 2 بچے ہونے کے بعد کوئی اولاد جو نہیں ہو رہی، آپ کوشش بہت کر رہے ہیں لیکن اولاد نہیں ہو رہی، تو اس کا بھی ہمارے پاس الحمدللہ حل ہے۔ اس کے علاوہ ہم جو صرف کسی کے گھر صرف لڑکیاں ہی ہو رہی ہیں، ان کو جو ہے نا ہم لڑکوں کے لیے بھی جو ہے نا وہ میڈیسن دیتے ہیں، بچوں کے لیے مطلب بیبیز کے لیے بھی جو ہے ہم میڈیسن الگ سے دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم جو ہے لیڈیز میں پرابلم ہو جاتی ہیں ہر طرح کی جو ہے نا وہ ہم اس کی بھی میڈیسن دیتے ہیں۔ اب ہم سے کسی بھی متعلق کسی بیماری کے متعلق ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہم الحمدللہ ہر طرح کی میڈیسن دیتے ہیں۔ ہمارا جو کانٹیکٹ نمبر ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے 2 کلینکس ہیں گوجرانوالہ میں، الحمد کلینک کے نام سے، اور دوسرا کلینک ہمارا عزیر کلینک کے نام سے، دو ہمارے کلینک ہیں۔ آپ ہم سے کانٹیکٹ کر کے ہم سے کبھی بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اور آپ کا ہر مسئلہ الحمدللہ اس کا اللہ پاک کی کرم سے اس کا حل موجود ہوگا اور اس کو حل کیا جائے گا۔ زیادہ بہتر تو یہی ہے کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں تاکہ ہم آپ کا مکمل چیک اپ کر کے آپ کو پھر میڈیسن دی جائے، آپ کو اس کا حل بتایا جائے، آپ کو اس کے پرہیز بتایا جائے تاکہ آپ اس مرض سے چھٹکارا حاصل کر سکیں اور اپنے خوشگوار زندگی بسر کر سکیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔